کی بلندی درجات کے لیے بھی بہرحال بلندر سلامت جو حوائج شریعت سب سے پہلے تو خالق کے ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر کسی کو عطا کرنے والا وراثی جو بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، وہ جو دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، اور صرف مانگنے کا نہیں کہا بلکہ قبولیت کا بھی اس نے وعدہ کیا ہے۔ اس خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، اور پھر اس سے زیادہ شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ اس خالق، اس مالک پروردگار نے ہمیں محمد وآل محمد جیسی عظیم ہستیاں عطا کی جس نے ہمیں انسانیت کا درس دیا، اور ایسے ہادی عطا کیے ہیں کہ ان سے بہترین ہادی کوئی نہیں۔ کیا اگر یہ کائنات باقی ہے تو ان کے وجود کے صدقے میں باقی ہے، ان کے صدقے میں باقی ہے۔ یقیناً ہم لوگ خوش نصیب ہو کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ان کے کلمہ گو ہیں جو کہ تمام انبیاء کے سید و سردار ہیں، اور پھر کتنی بہترین نعمتیں محمد والے محمد جیسی ہم تک پہنچیں کہ ہم خدا کا جتنا شکر ادا کر سکے نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم لعلکم تتقون۔ خدا نے ہمیں مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اے مسلمانوں، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ صرف تم پہ نہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پہ بھی فرض تھے، اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ خبر دی ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کی فطرت کا تقاضا ہے کہ تم روزہ رکھو، کہ تم سے پہلی قومیں جتنی آئیں، جتنے انسان آئے، ان پہ بھی یہ روزے فرض تھے۔ ہاں، تم پہ کوئی نیا حکم آپ کو نہیں ہوا تو اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے والی قومیں بھی روزہ رکھتی تھیں، روزہ دار تھیں، ہاں تم بھی روزہ رکھو کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ ماہ سیام پہنچنے والا ہے، اللہ کا مہینہ عنقریب ہمیں نصیب ہوگا، دعا کریں کہ ہمیں وہ ساعتیں نصیب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا جو مقصد ہے، جو صیام کا مقصد ہے، جو روزے رکھنے کا مقصد ہے، اس مقصد کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنا مقصد اسی آیت میں بیان کر دیا ہے کہ روزہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی ہر اس خطرات سے بچنے کو کہ جس سے بچنا جانا چاہیے تقوی کہلاتا۔
تقویٰ کی بہترین مثال یہ ہے کہ اگر خاردار جھاڑیوں میں سے آپ اگر ریشمی لباس پہن کے گزر رہے ہوں اور اپنے آپ کو اپنے لباس کو جھاڑیوں سے بچا رہے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے لباس، بس یہی تقویٰ ہے کہ اس معاشرے میں جو برائیوں سے بھر چکا ہے، ہر پل برائی عام ہو رہی ہے، ہر گھڑی کتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، آج کے دور میں سب سے بڑا اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو بہترین درس ہے کہ روزہ ایک شرعی حکم ہے جس کی اگر میں تعریف بیان کروں کہ حکم خدا کے مطابق، خوشنودی خدا کے مطابق ہم نے نماز اذان فجر سے لے کے نماز مغرب تک، اذان مغرب تک اللہ کے حکم سے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور مختلف چیزیں جن سے ہم نے رکنا ہے، روزہ کہلاتا۔ لیکن کیا ہم نے دن کے اندر کھانا کھانا ہے، پانی پینا، یہ کیا عمل ہے؟ مباح عمل ہے، کھاؤ نہ پیو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا۔ ہم لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان مباح چیزوں سے بچتے ہیں۔ جی ایک سپیڈ بریکر ہمیں دے دیا کہ بھائی یہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہ اگر حالت روزہ میں ہو تو کوئی چیز منہ میں نہیں جانی چاہیے، نہ پانی نہیں جانا چاہیے، اندر حلق تک نہیں لے کے جانا اس کو، روزہ باطل ہو جائے گا۔ کیا وہ کھانا حرام ہے؟ نہیں، مباح ہے۔ لیکن یہ پریکٹس ہے ہمارے لیے کہ ہاں اگر یہ کھانا مباح بھی تھا تو بچ جاؤ، اب نہیں کھانا، اگر کھانا مستحب بھی تھا تو تب بھی بچ جاؤ، اس کو نہیں کرنا۔ یہ ہمیں پریکٹس مہینہ بھر دی جاتی ہے کہ اگر ہم ہر اس مباح اور مستحب کام سے ہم اللہ کے حکم سے ٹھہرتے رہیں گے، رکتے رہیں گے، تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم حرام کام کو ترک کر دیں۔ عزیزان گرامی، ماہ صیام کی بابرکت ساعتیں آنے کو ہیں۔ یہی دن تھے کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے کسی نے کہا، مولا ماہ مبارک آنے والا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو مولا نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزوں کو شعبان کے روزوں کے ساتھ منسلک کرو، ملاؤ۔ کہا کہ جو شخص ماہ شعبان کے آخری 3 دنوں میں روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا، اور ان 3 روزوں کے بدلے میں اسے 60 مسلسل روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اب صدق کو فرماتے ہیں، اب صدق یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ دیکھو جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، ابھی موقع ہے کہ یہ باقی جو آنے والے دن ہیں ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرو، روزے رکھو، استغفار کرو، اللہ سے دعائیں کرو، مناجات کرو، تاکہ جب ماہ صیام آئے تو پاک و پاکیزہ ہو کے اللہ کے مہینے کے اندر وارد ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس بھی مہلت ہے۔ ماہ شعبان اس کی اپنی بہت زیادہ فضیلت ہے، عرض کر چکا ہوں اس پہ۔ ایک روزے رکھنے کا اجر اس ماہ کے اندر کہ اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ رسول خدا کا فرمان میں بیان کیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، ابھی بھی مہلت ہے۔ یہی ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں بیٹھ کے ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، بہت معروف، جس کے اندر مولا نے لوگوں کو مخاطب کر کے اس ماہ مبارک ماہ صیام کی فضیلت کو بیان کی۔
ہمارے اس مہینے کے اندر جو ہمیں اعمال بجا لانے ان کی طرف متوجہ کیا اور ہمیں خوف خدا کی طرف متوجہ کیا، قیامت کی طرف متوجہ کیا، مولا علی کے فضائل اور شہادت امیر المومنین کی خبر دی تھی۔ عزیزان کرام، رسول اللہ اس خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ وہی جو رسول خدا نے اپنے اصحاب تک بات پہنچائی تھی ہم تک بھی وہ پہنچنی چاہیے تاکہ ہم بھی یہ چیزیں سیکھیں اور ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے فیض حاصل کریں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا برکت والا، مغفرت والا، رحمت سے بھرپور مہینہ آنے والا جو تمام مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن عام دنوں سے بہتر ہے، جس کی راتیں عام راتوں سے بہتر ہے، جس کی ساعتیں، جس کی گھڑیاں عام ساعتوں سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اگر روزہ دار سانس لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سانس لینے کو تسبیح شمار کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر روزہ دار روزہ رکھ کے سو جائے اللہ تعالیٰ اس کے سونے کو بھی عبادت شمار کرتا ہے۔ یہ عظمت کا مہینہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس ماہ سیام کے اندر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اپنی اعمال کو بجا لاتا ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مستجاب فرماتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بس تم مومنین کو چاہیے کہ سچے دل سے اللہ کے سامنے سوال کرو، خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ عزیزان گرامی، پھر ہمیں درس دیا گیا یہ صرف صبح سحری سے لے کے افطار تک صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمائے اس مہینے میں جب تمہیں بھوک اور پیاس لگے تو قیامت کی اس بھوک اور پیاس کو یاد کرنا جو شدید سخت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا قیامت کی سختیاں کیا ہیں؟ نہیں پتہ تو آج ہی اپنے گناہوں پہ ذرا نظر ثانی کیجئے، دیکھیے اعمال کے اندر کیا ہے، یا اسی سے پوچھ لیجئے جو مجرم ہے اس نے عدالت میں پیش ہونا ہے، اس کی کیا حالت ہے، کیا اس کو سزا نہیں ہے؟ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی، دل کی دھڑکن کو سکون نہیں ملتا۔ تو قیامت والے دن جب حساب کتاب ہونا ہے تو جیل میں نہیں جانا ہے بلکہ جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونا ہے، تو اس وقت شدید پیاس بھی ہوگی اور بھوک بھی ہوگی۔ تو یہ موقع ہے کہ ماہ سیام میں جب روزے سے ہو اور بھوک اور پیاس کا احساس ہو تو اس بھوک اور پیاس کو جائے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو۔ بہترین جو عمل جس کو قرار دیا گیا مومن کی وہ صدقہ ہے، وہ غریب و فقراء کی مدد کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے تم جیسے کو ہی تمہارے در پہ بھیجا، تم بھی اس کی جگہ پہ ہو سکتے تھے۔ یہ جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اگر تم نے اس کو عطا کیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، یہ اسی کا مال تمہاری جیب میں تھا جو اللہ نے اس تک واپس پہنچا دیا۔ مولانا سجاد علیہ السلام جب بھی صدقہ دیتے ہیں، خدا کے راہ میں دیتے ہیں تو سائے کا پہلے ہاتھ چومتے ہیں۔ بولا یہ کیا؟ کہ میں اس کا نہیں خدا کا ہاتھ چومتا ہوں، دیکھتا اس کے ہاتھ میں پہنچتا خدا تک۔ زندگی میں بہترین موقع ہے صدقہ و خیرات کا، جتنا کم سے کم بھی دے سکتے دیجیے، کیونکہ مولا فرماتے کچھ نہ دینا کچھ دینے سے بھی کم ہے۔ عزیزان گرامی،
فرمایا، رسول اللہ فرماتے ہیں اس خطبے میں کہ اے مسلمانوں، بزرگوں کا احترام کرنا، اس ماہ رمضان میں بچوں پہ رحم کرنا، شفقت کرنا، فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا۔ اسی طرح فرمایا کہ دیکھو روزہ صرف بھوک پیاس نہیں ہے، بلکہ تمہاری زبان ہر اس برائی سے بچے جس سے بچنے کا حق ہے۔ دیکھو غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا، دیکھو جھوٹ مت بولنا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پورے مہینے کی پریکٹس ہے کہ کیا مقصد ہے روزے کا؟ متقی بن جانا۔ اگر نہیں بنتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ پھر فرمایا صرف زبان نہیں بلکہ اپنی نگاہوں کو بھی حرام سے بچا۔ عزیزان گرامی، ہماری آنکھیں گناہ کرتی، کبھی نہ گمان کیجیے گا کہ ہاں صرف ہم روایات کے اندر میں بات کدھر چلی جائے گی، موضوع تبدیل ہو جائے گا۔ کیا آدمی اپنی زبانوں کو اپنی آنکھوں سے گناہوں سے بچانا ہے، ہر اس چیز کو دیکھنے سے منع کرنا ہے جس کو دیکھنا حرام ہے۔ ہاں، نہ محرم کی طرف دیکھنا، ہاں ہر وہ چیز جس کو آپ کا ضمیر کہے کہ یہ چیز غلط ہے اس سے بچ دو۔ عزیزان گرامی، اسی طرح اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچانا۔ عزیزان گرامی، قرآن کی تلاوت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا میرا ذکر جو ہے تمہارے دلوں کو سکون نہیں پہنچا؟ عزیزان گرامی، آج ہمیں درس دیا جاتا، آج میں صبح سے، یہ ہمارے پڑوس میں سکول ہے، صبح سے لے کے تقریباً ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تب سے لے کے ابھی تک وہیں سے میوزک چلتا رہا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوا ہے وہاں جاؤ پڑھو، جا کے اچھا سکول ہے، جاؤ تمہاری پریکٹس ہو رہی ہے، اچھا پڑھ رہے ہو، اچھے انسان بن رہے ہو، دیکھو اچھے جیالے تو بن رہے ہیں، ہاں لیکن جن کا جیالہ بننا تھا ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں رسول خدا کے بارے میں نہیں پتا، ہمیں ان کی عظمت کے بارے میں نہیں پتا ہے، ہمیں صرف نام کا پتہ ہے کہ وہ ہمارے رسول ہیں، اس کے علاوہ ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے۔ جناب امیر المومنین کے چند واقعات یاد ہیں، وہ بھی اس موقع پہ یاد ہوتے جب مجلس میں ہم سنتے ہیں، مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، باقی ائمہ علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو امام محمد باقر علیہ السلام کی کربلا کے اندر وہ 3 سال کا قیدی، اس کے علاوہ ہم باقی آخر تک امام زمانہ تک کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جا کے اپنے بچوں سے پوچھ لیجئے، نہیں تو آج ہی جاگیے اور ان کو متوجہ کیجئے۔ عزیزان گرامی، مدارس خالی پڑے ہیں، مدارس کا طلاب نہیں ہے۔ کہاں ہیں آپ سب کے بچے؟ کیا ضرورت نہیں ہے ان کو کہ وہ اچھا شیعہ بنے؟ نہ ان کو ائمہ کا پتہ ہے، نہ ان کو وضو کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ ان کو واجبات مذہب کا پتہ ہے۔ کیا ان کا حق نہیں بنتا ہے؟ آپ کے والدین نے محنت کی ہے، آپ پہ نہیں کی ہے۔ اصول دین بتائے ہیں، فروع دین بتائے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، وہاں نے جو پہلا درس دیا تھا انگلی اٹھا کے اللہ ایک پنجتن 5، اگر وہی درس اسی طرح سے اسی ترتیب سے لے کے چلے ہوتے تو آج ہمارا معیار کیا ہوتا، ہماری منزل کیا ہوتی، ہم کہاں پہ ہوتے۔ بس عزیزان گرامی، مدارس کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ اپنے بچوں کو خاص وقت میں، چھٹی والے دن، چھٹیوں میں خصوصی برنامہ رکھوا کے، ایک پروگرام رکھوا کے ان کو بھیجیے تاکہ وہ علم دین حاصل کریں۔ کچھ نہ سے، نہ بنے مولوی، نہ بنے ذاکر، نہ بنے خطیب، نہ بنے واعظ، ایک اچھا شیعہ بننا اس کا حق ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے ایمان کیا ہوتا ہے، نبوت کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، قیامت کیا ہوتی ہے، یہ وحی کیا ہے، یہ
تمام علوم تک پہنچنے چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کے گھروں میں جا کے بچوں کو نہیں نکال سکتے، ہاں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، ہم آن لائن درس رکھتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، کسی کے پاس بھی جائیں گے مدارس کے دروازے کھلے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یتیموں کے بچوں سے ہمدردی کرنا ہے، اس طرح ہمدردی کرنا جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کو اگر خدا نخواستہ وہ یتیم ہو جائیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ پھر فرمایا کہ روزہ افطار کرواؤ، کہ جو ایک شخص ایک مومن کا روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام اپنی راہ میں آزاد کرنے کا اجر دے گا اور اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ وسائل ہی نہیں ہے، جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لالے پڑے ہیں، کیسے؟ ہاں دیکھو جہنم کی آگ سے بچو، آدھی کھجور سے بھی اگر روزہ افطار کروا دو گے یا ایک گھونٹ پانی سے بھی اگر روزہ افطار کروا دو گے اللہ تمہیں اجر دے گا، جہنم کی آگ سے محفوظ ہوگی۔ بہترین موقع اور مومن کی تعریف میں بتایا گیا مومن وہی ہے جو ثواب کمانے میں پہل کرتا اور جلدی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ سیام کی گھڑیوں میں رسول اللہ کا جو حکم ہم تک پہنچا، فرماتے اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا کرو، تاکہ جب تم اپنا اخلاق بہتر کرو گے، خوش اخلاق ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارا اجر تو ضائع نہیں کرے گا، پورے صراط میں سے تمہیں آسانی سے عبور کروا دے گا۔ ہاں پھر فرمایا اپنے ماتحت جو تمہارے زیر کفالت ہیں یا تمہارے اندر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ کہ تم روزے دار ہو تو وہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ بھی روزے دار ہے، جتنی تکلیف تمہیں محسوس ہو رہی ہے تم اس کی تکلیف کو بھی محسوس کرو، تو اگر تم اس کے اندر صلی اللہ علیہ محمد ان کے ساتھ اگر تم نرمی سے پیش آتے ہو تو اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہارے حساب کتاب کے اندر نرمی سے پیش آئے۔ فرمایا دوسروں کو اذیت تکلیف نہ پہنچاؤ، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے غیب و فضل سے اس کو امان عطا کرے گا۔ فرمایا کسی یتیم پر احسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس پہ احسان کرے گا۔ فرمایا رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے پیش آؤ، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی رحمت سے اس کو متصل کر لے گا، اور جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قطع نظر کر دے گا۔ عزیزان گرامی، کتنی عظمت ہے کہ جب عبادات کی طرف بات کی تو فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو یہ وہ برکت مہینہ ہے جس کے اندر تم اگر ایک مستحب نماز ادا کرتے ہو تو تمہیں جہنم سے نجات عطا ہو جاتی، ایک مستحب نماز، اور اگر واجب نماز ادا کرتے ہو تو عام دنوں کی 70 نمازوں کے برابر۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، کہ تمہارا یہ کثرت درود حالت روزہ جو تم ہم پہ بھیجو گے، قیامت والے دن جب سارے نامہ اعمال پیش ہو جائیں گے تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور جنتی لوگوں کا جس کے اعمال کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہوگا، تمہارا اس درود کا جو اجر و ثواب جب اس میں رکھا جائے گا تو اس نے کا جس کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا اس سے بھی زیادہ بھاری تمہارا پلڑا ہو جائے گا۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید فرمائے کہ وہ کتاب جس کو ہم نے اپنے الماریوں کی زینت بنا کے رکھا ہے، جس کو خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹ کے سجا کے بیٹی کی رخصتی کے لیے رکھا ہوا ہے کہ دادی نے دیا تھا، پھر نانی نے دیا، پھر میں نے دینا ہے،
اس کو نکالیے، اس کی ایک آیت کی اگر بھی آپ نے تلاوت کر لی تو اللہ تعالیٰ کا یہ رسول فرما رہا ہے اس کو ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اسلامی گرامی، یہ ثواب کی بہار کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ، دیکھیں ہر عمل، اگر روزگار کمانے کی جاتے ہو تو یہ بھی روزگار حلال کمانا عبادت ہے، نیکی کا کام، قربتاً الی اللہ جاؤ۔ صبح نکلتے ہو، خدا تیری خوشنودی کی خاطر جا رہا، سو رہے ہو، خدا تیری خوشنودی کی خاطر اٹھ کے عبادت کر لوں گا۔ ہاں اٹھ رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، بس نیت خدا کی خوشنودی لے آؤ، وہ عمل آپ کا عبادت شمار ہو۔ فرمایا اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، بہترین موقع ہے توبہ کا۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے وقت بھی بتا دیا کہ کس وقت، فرمایا نماز کے اوقات میں اللہ سے توبہ کرو۔ فرمایا اس لیے کہ خداوند عالم اس وقت اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا اگر اس سے کوئی مناجات کرو تو اس کا جواب دیتا ہے۔ دیکھو تم اس کو پکارو وہ لبیک کہتا ہے، جب دعا مانگو تو وہ مستجاب کرتا ہے۔ بہترین موقع ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری پشتیں، تمہارے کندھے تمہارے گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو چکے، سنگین ہو گئے، کثرت سجدہ کرو، تو لانی سجدے بجا لاؤ تاکہ یہ تمہارے گناہوں کا جو بوجھ ہے تمہارے کندھوں سے اتر جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور شیطان کو زنجیروں میں قید کر دیتا ہے۔ دعا کیا کرو، رسول اللہ حکم دے رہے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پہ اپنے لیے، اپنے آپ کے لیے، ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو بند نہ کرے، اور دعا کرو کہ وہ شیطان جو زنجیروں میں قید ہے، ماہ سیام میں دعا کیا کرو کہ وہ آپ کو نہ بہکا سکے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے ہمیں ماہ سیام کا فلسفہ بھی بتایا، رسول اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں کیا کرنا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا برکات ہے، سب کی طرح متوجہ کیا۔ اب ہم نے متوجہ، اگر ہم آج ہو گئے ہیں تو اب ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ قرب الہی حاصل کر سکیں اس کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ عزیزان گرامی، نہیں پتا کہ اگلی دفعہ ماہ سیام ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ ہے آج کا دن ہے، آج سے نیت کریں کہ ہم ماہ سیام کے روزے رکھیں۔ یعنی جا کے تحقیق کر لیں کتنے پرسنٹ ہمارے پاکستان میں روزے دار ہوتے ہیں، تو گزشتہ تحقیق کے مطابق پورے پاکستان میں روزے داروں کی جو تعداد ہے وہ 15% ہے۔ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار تو ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرما، ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بنا، ہمیں صحیح معنوں میں روزہ دار بنا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان پاک ساعتوں کو جس میں وہ دعائیں قبول کرتا ہے، اعمال قبول کرتا ہے، مناجات قبول کرتا ہے، ان کو ترک کرنے کی اور اس میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے جتنے حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما۔ اے پروردگار، جو مومن اس دنیا چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما۔ عزیزان گرامی، ادارہ منہاج الحسین آپ سب کے سامنے اپنی خدمات انجام دیتا رہا ہے، دے رہا ہے۔ انشاءاللہ جب تک امام